بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اکثر ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ بلکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ دوستو، نفس اور شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ وہ ہر اعتبار سے جہاں تک وہ کوشش کر سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اللہ کے قریب نہ ہو، اس کے لیے نفس اور شیطان انسان کو مختلف پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں دوستو، انسان اس جنگ کا جتنا مقابلہ کرے، نفس اور شیطان کے ساتھ جتنی لڑائی کرے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہار جائے، لیکن ہار کر بھی جو بندہ اپنے اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، بالیقین اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا خصوصی قرب عطا فرماتے ہیں، اور اس خصوصی قرب کی وجہ انسان نے جس مجاہدے کا سامنا کیا تو یہ مجاہدہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو شیطان بہت مختلف طریقوں سے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن چیزوں کو شیطان اختیار کرتا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے وسوسہ۔ بہت سارے لوگ وسوسوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھتے ہیں۔
حالانکہ ان وسوسوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ وسوسوں سے گھبراتے ہیں۔ بالیقین وسوسوں کا آنا انسان کے لیے پریشانی کرنے والی بات ہے، لیکن دوستو اگر ان تمام باتوں میں غور کریں نا وسوسوں کے سلسلے میں، تو انسان اس چیز کو بھی اپنے لیے ایک نعمت سمجھ سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا ملتی ہے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ اب ذرا اس دعا کے اندر غور کریں کہ وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر الحمدللہ نہ فرماتے۔ دعا دیکھیں، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے شیطان کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ اب انسان وسوسوں سے گھبرا جاتا ہے، لیکن دوستو اس اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان سمجھیں کہ جس پیارے رب نے اس شیطان ملعون کو ہمارے لیے صرف وسوسے تک ہی محدود کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اٹھا کر کوئی تھیٹر میں یا سمندر میں ہمیں وہ ڈال دے، یہ کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں دی سوائے اس کے کہ وہ صرف وسوسہ ڈالے۔ تو شیطان جب بندوں پر وسوسے کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو وسوسوں کا پہلا فائدہ یہ نظر آیا کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا میں لفظ شکر الحمدللہ استعمال نہ فرماتے۔ مزید اگر غور کریں دوستو تو ایک فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وسوسے اس کے پاس آتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے جگہ ہوں اور جس کے دل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کھل جاتا ہے، تو دوستو وسوسے اس کے دل میں آیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ چور وہاں آتے ہیں جہاں پر مال ہوتا ہے، سونا چاندی زیورات ہوتے ہیں۔ آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا کہ خالی گھر میں کبھی چور آیا ہو۔ اس لیے جو نماز یا نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان اسے وسوسے کے ذریعے سے مایوس کر کے نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوستو اگر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل کا دروازہ اللہ کی محبت کے لیے کھلا ہوا ہے تو چور یہ ملعون شیطان وسوسوں کے ذریعے سے وہیں پر چوری کرنے کی نیت سے آتا ہے۔ اسی طرح دوستو ایک فائدہ اور بتلا دوں، ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کفر کے وسوسوں کی شکایت کی۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ شیطان آتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کفر کے وسوسوں کی شکایت کی۔ بالیقین حضرت تھانوی حکیم الامت تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں بہت غم ہوتا ہے۔ فرمایا بس یہ ایمان کی نشانی ہے کیونکہ کفار کو تکلیف نہیں ہوتی۔
ایمان ہے تو کفر نہیں ہوگا، کفر ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا ایمان اور کفر کے سلسلے میں کہ میرے دل کے اندر ایمان نہیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دوستو جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اسی کو فکر ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کفار اور مشرکین موجود ہیں، آج تک ان کو خیال نہیں آیا کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ کیوں خیال نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو بالیقین کفر کے وسوسوں سے وہ بھی پریشان ہو جاتے۔ اسی طرح آپ کو مزید ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، انفاس عیسیٰ پہلی جلد ہے، خیال آنا، وسوسے آنا مضر نہیں ہے، تکلیف دہ، نقصان دہ نہیں ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں کہ وساوس، خیالات چاہے کتنے بھی کیوں نہ آئیں، بس اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اب اگلا جملہ سنیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بلکہ خیال آنے پر عمل نہ کرنا، خیال آنے پر عمل نہ کرنا یہ ایک مجاہدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک مجاہدہ ہے جو باطن کو بے حد نافع ہے، یعنی نفع پہنچانے والا ہے۔ تو جو آدمی وسوسوں سے پریشان ہو، وہ بندہ ان وسوسوں کے ذریعے سے ہی اپنی باطن کے اندر ترقی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ کیسے؟ بس خیالات آتے ہیں تو اس پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ عمل نہ کرنا یہ ایک مجاہدہ ہوا۔ اور ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو دوستو ہمیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور فائدہ سن لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے ہیں وساوس غیر اختیاریہ مکمل ایمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ وساوس غیر اختیاریہ یہ مکمل ایمان ہے۔ کیوں مکمل ایمان؟ اس لیے ہے کہ وساوس کے مشقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس صبر و تحمل پر مزید اجر ملتا ہے۔ تو دوستو اب بتلائیں کہ ان وسوسوں سے پریشان ہونا ہے یا ان وسوسوں کو اپنے لیے مضر سمجھنا ہے؟ میں نے تو آپ کے سامنے 5 فائدے بتلا دیے۔ پہلا فائدہ یہ بتلایا حدیث کے ذریعے سے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اگر وسوسہ نقصان دہ چیز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی الحمدللہ کا لفظ استعمال نہ فرماتے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے لیے ہمارے لیے صرف وسوسوں تک ہی محدود کر دیا، بلکہ یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کر ہمارے سے گناہ کروائے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے، یہ وسوسوں کے ذریعے سے شیطان وہی حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ چور وہاں آتے ہیں جہاں پر مال ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی کا ملفوظ، ایک شخص نے جو حضرت تھانوی سے پوچھا کہ کفر کے وسوسوں سے پریشان ہوں، حضرت نے فرمایا تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح جو میں نے بتلایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ کر کہ خیالات آنے پر عمل نہ کرنا یہ ایک مجاہدہ ہوا، جس مجاہدے کے ذریعے سے انسان کا باطن ترقی کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر حضرت نے یہاں تک فرمایا
وساوس غیر اختیاریہ مکمل ایمان ہیں، اس لیے کہ وساوس کے مشقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس صبر و تحمل پر مزید اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وسوسے انسان کے لیے نقصان دہ یا پھر مضر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کے سامنے کچھ علاج کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو وساوس سے کیسے بچائے۔ حضرت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی ہے کس بات پر کہ وسوسوں کا کوئی علاج ہی نہیں۔ اب آپ گھبرائیں گے وسوسوں کا کوئی علاج ہی نہیں تو ہم اب کریں کیا؟ اب دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے حضرت کا، صرف اور صرف ہمت کر کے دھیان نہیں دینا، یعنی عدم التفات۔ وساوس کا علاج عدم التفات ہے بس، یعنی جب وساوس آنا شروع ہو جائیں تو بندے کو اپنا دھیان وہاں سے دور کر دینا ہے۔ اس کے لیے اب کیا کریں؟ تو میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول کر دے۔ ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، گھر والوں کے پاس بیٹھیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے اندر مبتلا کر دیں، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام، گھر کے کام کاج کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مشغول کر دیں، انشاءاللہ خود بخود دھیان وہاں سے ہٹ جائے گا وسوسوں سے۔ تو پہلا علاج حضرت تھانوی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وسوسوں کا کوئی علاج نہیں، صرف اور صرف ہمت کر کے دھیان کو ہٹا دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتلا دوں، جیسے آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے، مثال کے طور پر تو جب آپ جاتے ہیں راستے میں تو آپ کو مقصود جو ہوتا ہے وہ اپنی دوست سے ملاقات اور اس کی صحبت ہوتی ہے، لیکن درمیان میں آپ کو کتے بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا؟ آپ کیا کرتے ہیں راستے میں؟ اللہ اکبر، مجھے کتوں نے بھونکا، اب میں اپنے دوست کے مکان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، چلو میں واپس چلے جاتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر پہنچ جائے، گرچہ راستے پر لاکھوں کروڑوں کتے اس پر کیوں نہ بھونکے۔ تو بالکل دوستو، جس انسان کے دل کا دروازہ اللہ کی محبت کے لیے کھل جاتا ہے تو یہ شیطان وہاں پر راستے میں درمیان میں کتے لا کر چھوڑ دیتا ہے جو وسوسوں کے ذریعے سے بھونکتے ہیں، لیکن ہمیں ان وسوسوں پر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دینا اور اپنے اللہ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلا علاج یہی کہ ہمیں اپنے دھیان کو ہٹا دینا ہے۔ دیکھیں جس طرح بجلی کا تار ہوتا ہے، کرنٹ کا تار ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی پکڑیں گے تو بتلائیں کیا ہوگا؟ کرنٹ لگ جائے گا، اور اگر کوئی اس کو دھکا بھی دے گا تو بھی کرنٹ لگے گا۔ ایک ہے ایسی تار جس میں آپ کو کرنٹ لگنے کا امکان ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کرنٹ نہ لگے اس لیے میں اس کو اٹھا کر بازو میں رکھ دیتا ہوں، تو آپ بازو میں رکھنے کے لیے بھی اسے ہاتھ لگائیں گے تو بالیقین آپ کو کرنٹ لگے گا، اور اگر آپ اسے جھٹکے کے ساتھ میں یہاں سے دوسری طرف پھینکنا چاہتے ہیں تب بھی دوستو اس سے امکان ہے کہ کرنٹ لگے۔ اسی طرح ان وسوسوں کو اگر دھیان میں لائیں گے تو بھی غلط، اور بھگانے کی کوشش کریں گے تب بھی یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بس اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے دھیان کو وہاں سے ہٹائے، اور ہٹانے کے لیے سب سے آسان کام اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے اندر مصروف اور مشغول کر دے۔
دوستو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو وضو کے سلسلے میں، پاکی و طہارت کے سلسلے میں، نمازوں کے سلسلے میں وسوسوں کی اتنی ڈینجر بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ ایک ایک ہاتھ کو 10 مرتبہ دھوئیں گے، غسل خانے میں جائیں گے تو آدھا گھنٹہ نہائیں گے، ایک بالٹی پر اکتفا نہیں 10 بالٹیاں استعمال کریں گے۔ تو دوستو اب اس کا علاج کیا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھا سکیں کہ میں ناپاک ہوں، تب تک دوبارہ نہانا یا زیادہ نہانا، دیر تک نہانا سب غلط ہے۔ آپ ہمت کریں اور شیطان سے کہہ دیں کہ میں چاہے پاک ہو جاؤں یا ناپاک ہو جاؤں، بس مجھے ہر حال میں اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ بالکل دھیان نہ دیں جب تک یہ وسوسہ آئے کہ یہ بال یا بازو صحیح نہیں دھویا گیا، دوبارہ دھو لیا جائے۔ وضو میں بار بار وسوسے آ رہے ہیں، غسل میں بار بار وسوسے آ رہے ہیں، تو دوستو اس وقت اپنے دل سے ایک سوال کر لیا جائے، کیا کہ میں قسم کھا کر دکھاؤں کہ بازو ناپاک ہے یا بال اب تک نہیں دھل گیا؟ اللہ کی قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنا پانی میں ضائع کروں وسوسوں کی بنیاد پر؟ اس طرح اپنے دل میں سوالات لائیں، میں فضول خرچی نہیں کر سکتا، پانی میں اسراف نہیں کر سکتا، اگر میں کروں گا تو کہیں فضول خرچی اور اسراف کی وجہ سے میں شیطان کا بھائی قرار نہ دیا جاؤں۔ تو اس موقع پر صرف ایک مرتبہ نہا لینا کافی ہے۔ جہاں آپ نے جوابات شیطان کو دیے وہاں آپ کو وہ ستائے گا۔ جی یاد رکھیں، ناپاکی اور نجاست خود بخود نہیں لگتی۔ یہ اصول یاد رکھیں مسئلہ کہ ناپاکی اور نجاست، گندگی خود بخود نہیں لگ جاتی، یہ آپ کو شیطان اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے کہ انسان پاکی ناپاکی میں لگ کر عبادت نہ کر سکے، نماز میں اس کا دھیان نہ لگ سکے۔ اصل تو پاکی یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ ہم لوگوں کو اگر اپنی صحت پیاری ہے تو آج سے جان لڑا کر یہ پکا ارادہ کریں مگر شیطان کی طرف دھیان نہ دیں۔ صرف ایک بار جسم کے ہر حصے پر پانی ڈالیں اور فوراً نہا کر باہر آ جائیں۔ اب یاد رکھو، اکثر وسوسے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب بندہ غسل کر کے آ جائے یا غسل کے اختتام پر یا وضو کے اختتام پر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب وضو کے لیے بیٹھ جاؤ، وضو میں اپنے دھیان کو جمائے بیٹھو، غسل میں اپنے دھیان کو جمائے بیٹھو کہ مجھے سنت کے مطابق صحیح وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ ٹھان کر اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر وضو کر لیا، غسل کر لیا، پھر دوستو لاکھ تقاضے، لاکھ وسوسے اور یہ وسوسوں کا کتا لاکھ مرتبہ کیوں نہ بھوکے تو بالکل نہ گھبرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خود اپنے ذات پر یقین ہے کہ میں نے شروع میں یہ ٹھان لیا تھا اور میں نے صحیح سے بالکل مکمل طور پر وضو بھی کیا، وسوسوں سے مجھے بچنا ہے تو میں نے غسل بھی کر لیا۔ اب شیطان سے کہے کہ تو لاکھ تقاضے میرے دل کے اندر پیدا کر، وسوسے پیدا کر، میں بالکل دوبارہ نہیں نہاؤں گا، میں دوبارہ بالکل وضو نہیں کروں گا، میں دوبارہ بالکل نماز نہیں دہراؤں گا۔ جب چند دن اس طرح ایک مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہمت اور جرأت کر کے بندہ اگر اس علاج کو چند دن اپنائے نا، بالیقین یہ شیطان دور بھاگ جائے گا۔ ایک اور علاج یاد رکھیں، بس یہی وسوسوں سے بچنے کے سلسلے میں، آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں کتا ہو تو ہم کتوں سے نہیں لڑتے، کیوں بھوک رہا ہے بھائی مجھے مت بھوک، لڑتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں لڑتے، بلکہ کتے کے مالک کو کہتے ہیں کہ بھائی اسے ہٹا دو، تو ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اس طرح جب گھر پر آنے والا آدمی اس کتے کے مالک کو کہتا ہے
تو گھر پر آنے کی بنیاد پر وہ کتے کا مالک کتے کو ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے گھر پر آنے والے شخص کی اس مالک سے ملاقات ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا کتا ہے، ہم اس سے نہیں لڑیں گے اور اس سے لڑنا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں وسوسوں کے وقت، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ خالق ہیں، اللہ آپ مالک ہیں، آپ کا یہ ملعون شیطان، یہ کتا بڑے کتوں میں سے جو مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے، اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے بچا لیجئے۔ پھر کیا کریں؟ اسی وقت فوراً پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور قرآن پاک کے اندر جو ہے آمنت باللہ ورسلہ، اس کو پڑھ لیا جائے۔ آمنت باللہ ورسلہ، میں تو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کہی ہیں میرا اس پر ایمان ہے۔ لاکھ شیطان وسوسے ڈالے، خیالات پیدا کرے، پھر بھی شیطان ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس سب سے اہم جو بات ہے وضو غسل میں وسوسوں کے سلسلے میں، بس وہ یہی بات یاد رکھیں کہ شروع میں ہمیں اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھنا ہے، حشاش بشاش ہو کر، پھر اس کے بعد درمیان میں اخیر میں لاکھ تقاضے آ جائیں، لاکھ خیالات پیدا ہو جائیں، وسوسے پیدا ہو جائیں، ہمیں اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دینا۔ بعض دفعہ گندے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ایسے موقع پر کیا کریں؟ ہمیشہ یاد رکھیں ایسے موقع پر بندہ اکیلا نہ رہے۔ اکثر گندے خیالات اس وقت آتے ہیں، اکثر گندے وساوس اس وقت آتے ہیں جب بندہ اکیلا رہتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ تو دوستو ایسے موقع پر اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو، اپنے اکیلے پن کو ختم کریں اور اپنے آپ کو گھر والوں میں جا کر ان کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، دوست و احباب سے جڑیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول کر دیں۔ موقع ہو بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں، بعض دفعہ مشت زنی کے خیالات آ جاتے ہیں، مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، فوراً اپنے دوست کو فون لگا کر بات کر لیں، علماء سے فون لگا کر بات کر لیں، خانقاہ چلے جائیں یا نیک دوستوں میں جا کر بیٹھ جائیں، جائز گفتگو کریں، چائے وغیرہ پی لیں، لطیفے سنیں، لیکن اپنے آپ کو اکیلے نہ رکھیں، اس لیے کہ تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے پن میں بندے کو خیالات اور وسوسے آتے ہی ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ خلوت میں یا اکیلے میں نہ رکھے۔ اسی طرح دوستو بعض دفعہ وساوس اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بندے کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ جی، بندے کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ کم سے کم 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کریں۔ آج کے زمانے میں موبائل کی وجہ سے آج تو امت ہماری، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، ایک عظیم سنت عشاء کے بعد جلد سونے کی ہیں۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے پوری کریں۔ جی، اب دوستو اگر آپ نے ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا، ان ہدایات پر عمل کر لیا، تو رب کعبہ کی قسم ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، وسوسے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کتا آپ کے آنے پر بھونکتا ہے، مگر جب دروازہ کھل گیا، آپ اندر چلے گئے تو کتا نہیں بھونکے گا، تو سارے کتے راستے کے ہیں۔ جب آپ اللہ کے دربار میں داخل ہوں گے تو دنیا بھر کے کتے تو کیا، اللہ تعالیٰ کا مردود کتا ابلیس بھونکنا چھوڑ دے گا۔ جی، تو ان وسوسوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان وسوسوں پر تو
آپ کو کیا بولوں، ان وسوسوں پر تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں، میں آپ کو عجیب ذہن میں ایک علاج آ گیا وسوسے کا، آپ کو بتا دوں۔ جب خیالات آنا شروع ہو جائے نا، یہاں وہاں کے گندے خیالات، گندے وسوسے، تو دل میں یہ بات کہو، اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ دل کتنا چھوٹا بنایا، جس میں خیالات کا سمندر میرے دل کے اندر آ رہا ہے، تمام دنیا کا جغرافیہ گھسے جا رہا ہے۔ جب شیطان دیکھے گا نا کہ اس نے تو ان وساویہ بنایا، ان وساوس سے تو اس کو تو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ان وسوسوں کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا شروع کر دیا، ان وساوس کو معرفت کا ذریعہ بنا لیا، تو بھاگ جائے گا۔ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وساوس پر خوش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدہ ہوگا تو ترقی ہوگی، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ ترقی نہ ہو، تو شیطان وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں وسوسوں پر خوش ہو جانا چاہیے، ہاں، لیکن اس میں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، اس لیے کہ شیطان بھی بڑا چالاک ہوتا ہے۔ اگر آپ وسوسوں پر اس لیے خوش ہو جائیں گے کہ وسوسے ختم ہوں، تو شیطان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ اس لیے خوش ہوں گے وسوسے آنے پر کہ مجھ سے مجاہدہ ہو رہا ہے، مجاہدے کے ذریعے سے ترقی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، زیادہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائیں گے، صبر کا، خیالات آنے کے باوجود ان خیالات کو ہٹانے کا، جب بندہ ان مجاہدے کے ذریعے سے ترقی کا، اپنے آپ کو ان وساوس کو معرفت کا ذریعہ بنائے گا، خوش ہو جائے گا، تو شیطان سوچے گا افسوس، میرا کام تو اس کے پاس نہیں بن پا رہا ہے، چند دن دیکھ کر شیطان وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ بس وسوسوں کے وقت اپنے دھیان کو دوسرے کاموں کی طرف مشغول کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ وسوسوں کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔